الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السوال الخامس عشر، 15واں سوال، هل ترون احدا افضل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الکائنات؟ کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو افضل سمجھتے ہو؟ جواب: اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمدً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق کافۃً و خیرہم عند اللہ لا یساویہ احد بل ولا یدانیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القرب من اللہ تعالی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے مشائخ اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ آپ افضل الخلائق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا تو کجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبے میں برابر ہونا تو کجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کوئی قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ افضل ہونا ہم نہیں مانتے، آپ کے مساوی اور برابر ہونا نہیں مانتے، بلکہ ہم مقامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا بھی نہیں مانتے، تو ہم افضل کسی کو حضور سے زیادہ کیسے مان لیں گے؟ اس لیے ہمارے پر بہتان ہے، اور یہ ہم نے تصریح اور وضاحت اپنی کتب میں کر دی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم افضل الکائنات مانتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الکائنات ماننے کی کئی وجہ ہیں، بنیادی طور پر 3 وجہ ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ہمارا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں وجود کائنات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور وجہ کے 2 مطلب ہیں، ایک ہوتا ہے وجہ سبب کے درجے میں، اور ایک ہوتا ہے وجہ مقصد کے معنی میں۔ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب ایک وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور ایک وجہ کیا ہے، آپ کے آنے کا ذریعہ کون ہے؟ آپ مرکز اہل سنت والجماعت میں 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کسی بھی طالب علم سے پوچھے بھی آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، تو وہ کہے گا یہاں پر اہل سنت والجماعت کے عقائد پڑھائے جاتے ہیں، اکابر کا مسلک اور منہج سمجھایا جاتا ہے، اکابر کا مزاج سمجھایا جاتا ہے، تو میں یہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور کسی اور سے پوچھو تو کیوں آیا ہے، تو وہ کہے گا جی میرے ساتھی نے مجھے دعوت دی ہے تو میں اس وجہ سے آیا ہوں۔ یا وہ آپ کا سوال نہیں سمجھا، یا اس کا وجہ بمعنی سبب ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے۔ کائنات کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، کائنات کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے پیدا ہونے کا سبب ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب حدیث پاک ہم پیش کرتے ہیں لولا محمد لما خلقتک، کہ اے آدم اگر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ تجھے پیدا کرنے کی وجہ اپنے محبوب حضرت محمد کو پیدا کرنا ہے۔ اب حضرت آدم تو پیدا ہوئے حضور کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پیدا ہوئے حضرت آدم کی وجہ سے۔ اب اگر حضرت آدم کا وجود نہ ہوتا تو اسباب کے درجے میں ہمارا وجود کیسے ہوتا؟ اور یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں، قرآن کریم میں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم، یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تمہاری وجہ سے، تمہارے سبب، تمہارے منافع کے لیے۔ اب کائنات میں جو چیزیں پیدا ہیں یہ ہماری وجہ سے، اور ہم پیدا حضرت آدم کی وجہ سے، اور حضرت آدم پیدا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یہ کہنا بجا ہے کہ ساری مخلوق پیدا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اب آپ کہیں گے یا تو خلق لکم ما فی الارض ہے
کہ جو کچھ چیزیں زمین میں ہیں وہ پیدا کی ہیں تمہارے لیے، اس میں آسمان اور زمین کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ جب تک اللہ نے انسان کو زندہ رکھنا ہے آسمانوں اور زمینوں کو رکھنا ہے، اور جب انسان کو فنا کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے پھر نہ آسمان ہوگا نہ زمین ہوگی، نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، نہ ستارہ ہوگا نہ اور مخلوق ہوگی۔ تو یہ جو پوری دنیا میں کائنات میں چیزیں ہیں یہ کب تک ہے؟ جب تک انسان کو رکھنا ہے، اور جب انسان کو فنا کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے کہ قیامت برپا کرنی ہے، اب اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی نا، کیوں؟ اب انسان کو جو نہیں رکھنا۔ اب اس سے قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کو سمجھ آ گئی، لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم انسان کے اعمال بد کی وجہ سے دنیا میں مواخذہ کریں تو ما ترک علیہا من دابہ ما ترک علی ظہرہا، دونوں آیتیں ہیں، ہم زمین کی پشت پہ کوئی جانور بھی نہیں زندہ رہنے دیتے۔ اب ایک بندے میں ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب مواخذہ انسان کا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، تو جانور کو زندہ کیوں نہیں رہنے دیتے؟ جانور کا کیا قصور ہے؟ انسان کو ہلاک کرے نا، جانور کو ہلاک کیوں کی ہے؟ اس کا جواب اب کتنا آسان ہے سمجھنا کہ جانور تو تھا انسان کے لیے، جب انسان ہی کو نہیں رکھنا تو جانور کو رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب آپ حضرات پڑھنے کے لیے آئے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، بھئی یہ پنکھا چل رہا ہے کیوں؟ پڑھنا ہے، اور جب پڑھنے والا طالب علم ہے اس پنکھے کو رکھ کے کیا کرنا ہے اور چلا کر کیا کرنا ہے؟ تو انسان، جانور تو تھے انسان کے لیے، جب انسان کے مواخذے کی وجہ سے انسان ہی کو ختم کر دیا، اب دنیا میں جانور رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے جانور کو ختم کرنا ظلم نہیں ہے کہ جی گناہ انسان کا ہے اور ہلاک جانور کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا ہلاکت کا معنی ظلم ہے، اللہ کے ہلاکت کا معنی فنا ہے۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اللہ نے دنیا سے ختم بھی کرنا ہے، کس کو کب کرنا ہے، کس کو کیوں کرنا ہے، یہ اللہ کے فیصلے میں بندہ دخل نہیں دے سکتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الکائنات ہے، ایک وجہ آ گئی، کیوں؟ آپ سبب وجود کائنات ہیں۔ میں نے آپ کو وجہ کے دو معنی بیان کر دیے، ایک وجہ کا معنی مقصد اور ایک وجہ کا معنی سبب۔ اس سے مسئلہ حل ہو گیا کہ جو مماتی کہتے ہیں قرآن کریم میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے، اور تم کہتے ہو پیدا کیا کیونکہ حضور کو پیدا کرنا تھا، اور دلیل میں حدیث پیش کرتے لولا محمد لما خلقت، تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، اور جب قرآن کے خلاف آ جائے حدیث تو پھر حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں عوام کو سمجھانے کے لیے اور عوام کے ذہن سازی کے لیے بیانات میں جملہ کہا کرتا ہوں، آپ وہ جملہ سمجھ لیں اور یاد کر لیں تو بڑی بات ہے۔ سمجھانا تو بات کا مرحلہ ہے نا کہ آپ نے جملے کو عوام میں کہنا کیسے ہے، پہلے سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا، حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف نہ ہو، البتہ قرآن کے خلاف نظر آئے، قرآن کے خلاف نہ ہو البتہ قرآن کے خلاف، اور جب حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف نہ ہو اور قرآن کے خلاف نظر آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کروائیں، اہل نظر سے نظر کا علاج کروائیں تو حدیث قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ اور الحمدللہ دیوبند کے پاس علم کی درسگاہ بھی ہے اور دیوبند کے پاس اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے، دیوبند کے پاس اہل علم کی درسگاہ بھی ہے اور اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ ہم اہل نظر خود تو نہیں ہیں لیکن اہل نظر یہاں آتے رہتے ہیں، اس لیے میں بحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں یہ مرکز اہل سنت والجماعت اہل علم کی درسگاہ بھی ہے اور اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الکائنات ہونے کی وجہ اب سمجھ آ گئی۔ جو مماطیت اعتراض کیا حدیث قرآن کے خلاف ہے، اب آپ سمجھ لیں حدیث قرآن کے خلاف ہے، کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں اللہ نے مقصد تخلیق بیان فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت خدا۔ لولا محمد لما خلقت، اس حدیث میں مقصد نہیں بیان فرمایا، تخلیق انسانیت کا سبب بیان فرمایا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد
عبادت خدا ہے اور انسان کی پیدائش کا سبب آمد مصطفیٰ ہے۔ تو ہم مقصد بھی مانتے ہیں، سبب بھی مانتے ہیں۔ اب بتاؤ، علم اتنا ہے کہ مقصد اور سبب میں فرق نہیں کر سکتے، اور اعتراض کس پہ ہے؟ علماء دیوبند پہ، اکابر دیوبند پہ۔ اپنے علم کی سطح دیکھو اور جن پہ اعتراض کرتے ہیں ان کی شان بھی دیکھو۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ کہ اعتراض بڑوں پہ کرتے ہیں، چھوٹے پر نہیں کرتے، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں بڑا ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الکائنات ہونے کی دوسری وجہ، دنیا میں کسی بھی چیز کے افضل ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں بنیادی طور پہ۔ نمبر ایک، اس چیز کا مٹیریل کیا ہے، اس کا خمیر کیا ہے، یہ بنی کس سے ہے، اور نمبر دو، اس کے فوائد کیا ہے۔ اس بنیاد پہ چیز اعلیٰ اور افضل شمار ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ ایک گھڑی بازار سے جا کر لیں کہ جی گھڑی کتنے کی ہے، کہ یہ تو 1000 کی ہے۔ یہ گھڑی کتنے کی ہے، یہ 10,000 کی ہے۔ اب گھڑی 1000 اور 10,000 کی فرق کیوں پڑا ہے؟ دونوں ٹائم ہی دے رہی ہے نا۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ پلاسٹک سے بنی ہے اور یہ اسٹیل سے بنی ہے، مٹیریل بدل گیا نا، قیمت بدل گئی۔ یہ گھڑی نان واٹر پروف ہے اور یہ واٹر پروف ہے۔ اس میں پہن کے وضو کریں گے تو پانی چلا جائے گا، لہٰذا 1000 کی ہے، اور اس کو پہن کے غسل بھی کریں گے تو پانی نہیں جائے گا، تو لہٰذا یہ 10,000 کی ہے۔ یہ گھڑی ایسی ہے کہ رات کو ٹائم نہیں بتاتی، اور یہ ایسی ہے کہ رات کو بھی ٹائم بتاتی ہے، قیمت میں فرق پڑ جائے گا۔ یہ گھڑی ایسی ہے کہ جو رات کو نمازوں کے اوقات بتاتی ہے اور یہ نہیں بتاتی، تو قیمتوں میں فرق پڑتا ہے۔ چیز اعلیٰ افضل کیوں ہوتی ہے؟ نمبر ایک، مٹیریل کیا ہے، اور نمبر دو، فوائد کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ پیغمبر کا وجود اطہر بنا کس سے ہے، حضور کا وجود اطہر کس سے بنا ہے؟ عام نبی کا وجود مٹی سے بنتا ہے، اور پیغمبر کا وجود اصلی حضور کا جنت الفردوس سے بنتا ہے۔ زمین کی مٹی سے افضل ہے جنت کی مٹی، اور جنت کی مٹی سے افضل ہے جنت الفردوس کی مٹی۔ تو جب آپ کا خمیر سب سے اعلیٰ ہے تو آپ کی ذات پر سب سے اعلیٰ ہوگی نا۔ نمبر دو، اعلیٰ ہونے کی وجہ اس کے فوائد کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں فوائد کیا ہیں، اب اس پر آدمی کیا بات کر سکتا ہے؟ کائنات میں سب سے آدمی کی رہائش کے لیے جو اچھی جگہ بنی ہے وہ جنت اور جنت الفردوس ہے، اور یہ ملنی کس کو ہے؟ جس نے کلمہ حضور کا پڑھنا ہے۔ عام آدمی نے بھی کلمہ حضور کا پڑھا ہے، اور انبیاء نے بھی کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ یہ مزید میں تحذیر الناس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ عام انسانوں نے بھی اور انبیاء نے بھی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو سب سے اچھی رہائش، سب سے سہولت والی زندگی جو ملے گی وہ حضور کی وجہ سے ملے گی۔ تو آپ اندازہ کریں نا نبی کے آنے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ اے سی لگا لیں، کمرہ ٹھنڈا، تھوڑی دیر بعد پھر گرم۔ آپ کچھ پھل کھا لیں، کھایا پیٹ خراب۔ اور جنت کی جو نعمتیں ہیں، میں آپ کو تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، ایک نعمت بتا رہا ہوں، باقی ساری نعمتیں تو بات کی، ایک نعمت دیکھ لیں۔ دنیا میں رہنے کے اعتبار سے تو جنت جسم کی راحت کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے دنیا میں، اور دنیا میں سب سے اچھی چیز انسان کی روحانیت کے لیے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ روحانیت میں سے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ اللہ کا دیدار مل جائے۔ تو اللہ کا دیدار کب ہوگا؟ جب حضور پر ایمان لائیں گے، یا ایمان لائے بغیر ہو جائے گا؟ ایمان لائیں گے تو ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مادیت میں سب سے بہترین جگہ وہ جنت مل جائے گی، اور روحانیت کی سب سے اچھی جگہ، سب سے اچھی چیز اللہ کا دیدار مل جائے گا۔ اب بتاؤ، حضور کا خمیر بھی اعلیٰ ہے اور حضور کے آنے کے فوائد بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کائنات میں افضل الکائنات ہیں، سید الکائنات ہیں، خیر الخلق ہیں اللہ کے نبی۔ یہ میں نے 3 دلیلیں اشارتاً عرض کی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ اس سے اگلی بات خود سمجھتے ہیں ایک ایک بات پہ کتنے دلائل اور کتنی لمبی بات ہو سکتی ہے۔ میں اشارے کر کے ذہن سازی کر دیتا ہوں کہ آپ کا ایک طرف ذہن چل جائے، آپ کا رخ بن جائے، اور رخ سے دلائل آپ خود قائم کرتے رہیں گے، پھر دلائل قائم کرنے مشکل نہیں ہوتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ